جو جاگ رہے ہیں ذرا وہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ مختصر ترین وقت میں اپنی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ کل رات جہاں پہ مجھے بیان کرنا تھا مجھے 9 ساڑھے 9 بجے انہوں نے بلوا لیا، اور میرا جو نمبر تھا وہ 3:15 بجے لگایا، تو پورا گھنٹہ میں نے سمجھ نہیں آئی کہ میں تقریر کی ہے یا بندیاں نے اٹھایا ہے۔ تو الحمدللہ آج وہ وقت تو نہیں آیا، لیکن آپ کے اثرات اور تاثرات تقریباً ویسے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا وزیر له ولا نظیر له ولا مشیر له ولا معین له وصل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر ورفعنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ ذرا بلند آواز سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے سرفرازی صاحب، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ان لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ اے آقا آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، کہو سبحان اللہ۔ آقا کے آنے سے بہاریں آئی یا نہیں آئی؟ آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، ارشد بھائی سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، اگر ان میں کملی والا نہ آتا تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ اور ادب سے پکاریں فرشتے یہ سارے، ادب سے پکاریں ملائک یہ سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے، معراج کی شب اگر عرش پر نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا۔ زمین خوش فلک خوش حور و ملک خوش، آقا کے آنے سے زمین خوش فلک خوش حور و ملک خوش، خالق بھی خوش ہے ساری خلق خوش۔ زمین خوش فلک خوش حور و ملک خوش، خالق بھی خوش ہے ساری خلق خوش، ہوتی اگر خوش یہ ساری خدائی تو رنگی نظاروں کا کیا حال ہوتا۔ آگے
شاعر کہتا ہے اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیز کی منحت ہوتی، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری چیز کو ایک وہی ساعت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازی پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جا تجھ پہ نچاور کر دوں، اے آقا آرزو رکھتا کہ جا تجھ پہ نچاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی، خزاں کے رتبے غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کے رتبے غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لفظ پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وقت جدائی کا بھول جائیں، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں مٹوا میں میرے سرفراز دوست بھائی سرفرازی صاحب کی دعوت، بھائی عدنان صاحب، بھائی عبدالرشید صاحب اور رانا صاحبان کی محبت کی وجہ سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ آج کے سفر میں میرے رفیق سفر رہے آپ کے قریب کے مایہ ناز عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب، ان تمام حضرات کی موجودگی میں مجھے چند باتیں سیرت کے عنوان پر کچھ کہنے کی آپ حضرات نے اجازت دی ہے، میں اسی پر چند ایک عظمتوں والی باتیں کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، نبی پاک کی سیرت ایک اتاہ گہرائیوں والا سمندر ہے، اس میں کائنات کا ہر بندہ غوطہ زن ہے، ہر بندہ کلا بازیاں لگاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، کسی کے حصے میں چند موتی آتے ہیں، کسی کے حصے میں چند نبی کی عنایتیں آ جاتی ہیں، کوئی نبی کے انوارات کو پا لیتا ہے، کوئی نبی پاک کے حسن کو جمال کو پا لیتا ہے، لیکن یہ ایسا اتاہ گہرائیوں والا سمندر ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک کسی ایک بندے نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ کر سکا کہ میں نے نبی پاک کی سیرت کا حق ادا کر دیا، حسن کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا، جمال اور کمال کو دنیا میں لانے کا حق ادا کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی کی سیرت اتنی گہرائی والی ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے محمد کی شان میں پورا قرآن لکھ دیا، پورا قرآن لکھ دیا، اور قرآن لکھتے ہوئے 2 رمضان کو حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی اور ایک ہی دن میں مکمل نازل ہو گئی۔ 4 سے 6 رمضان کو حضرت داؤد پہ زبور نازل ہوئی اور 2 دنوں میں مکمل نازل ہو گئی۔ 11 سے 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی اور ان 6 دنوں میں مکمل نازل ہو گئی۔ لیکن جب بات میرے آقا کی آئی، قرآن
ہونا شروع ہوا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 یا 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 23 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوتا رہا، اور آخر میں قرآن تو پورا ہو گیا۔ اللہ کے قرآن نے تصدیق تو کر دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ میرے آقا کا شان قرآن میں کہاں ہے اور کیسے ہے؟ اماں نے کہا کہ تم ایک ایک حرف میں دیکھو گے محمد کی تعریفیں نظر آئیں گی، ایک ایک لفظ میں دیکھو گے محمد کی تعریف نظر آئے گی، لفظوں کو ملا کر جملوں تک جاؤ گے تو محمد کی تعریف نظر آئے گی، جملوں سے آیات کی طرف بڑھ جاؤ گے محمد کی تعریف نظر آئے گی، آیات سے رکوعوں تک چلے جاؤ گے تو محمد کی تعریفیں نظر آئیں گی، رکوع سے لے کر ثلث اور ربع اور نصف تک چلے جاؤ گے محمد کی تعریفیں نظر آئیں گی، 14 سجدوں میں کھو جاؤ گے محمد کی تعریف نظر آئے گی، اور 7 منزلوں میں چلے جاؤ گے محمد کی تعریفیں نظر آئیں گی۔ تو اللہ رب العزت کے قرآن کو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو 23 سال تک محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل کر دیا، اور یہ کہہ دیا قرآن تو مکمل ہو چکا ہے لیکن محمد کی تعریفیں ابھی باقی ہے، محمد کا حسن ابھی باقی ہے، محمد کا جمال ابھی باقی ہے، محمد کا کمال ابھی باقی ہے۔ میں نے کہا اماں آپ بھی تو بتائیے، رب نے بتا دیا کہ ابھی باقی ہے۔ اماں نے کہہ دیا طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پکیزہ مقدسہ عظیمہ صالحہ عابدہ حافظہ عالمہ زاہدہ۔ اماں عائشہ الصدیقہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا قرآن تو پڑھتے ہیں۔ اماں نے فرمایا یہ جو سارے کا سارا قرآن ہے میرے مصطفیٰ کی ہی شان ہے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے طرفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، قدرت جوڑا پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سرفرازی صاحب میں ایک جملہ پڑھ کے حیران ہوا، میرے والد فرماتے تھے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجنے سے پہلے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، نبی آ گئے ذکر نہیں ہے، محمد ابھی آئے نہیں، ذکر پہلے ہے۔ نبی آ چکے ہیں، زمانے پہ جا چکے ہیں، کتابیں مل چکی ہیں، صحیفے مل چکے ہیں، تدریس مل چکی ہے، تبلیغ مل چکی ہے، اخلاق مل چکا ہے، کفار مل چکا ہے، للکار مل چکی ہے، یلغار مل چکی ہے، ہمت و قوت کے صحرا سج چکا ہے، صحابہ بھی ملے ہیں، علاقے بھی ملے ہیں، جزیرے بھی ملے ہیں، سلطنت بھی ملی ہے، لیکن ذکر نہیں ہے۔ ابھی محمد کے آنے کا اندازہ بھی نہیں ہے، ذکر بھی آ چکا ہے، جشن بھی آ چکا ہے۔ اور میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں جتنے بھی نبی آئے اللہ نے کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا، صرف آمنہ کے در یتیم کے لیے اللہ نے ایک عجیب جملہ کہا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آدم آئے ذکر زمین پر، شیس آئے، یحییٰ آئے، یوشع آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، داؤد آئے، دانیال آئے، شعیب آئے، ایوب آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، حضرت شعیب ایوب آئے، حضرت یونس آئے، حضرت ابراہیم و اسماعیل موسیٰ اور عیسیٰ آئے، ذکر زمین پر ہے لیکن یہ میرے محمد ہیں۔ اللہ نے فرما دیا اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو بھی اونچا کر دیا ہے، تیری شان کو بھی اونچا کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا، میں نے کہا ربا میرے آقا کا ذکر کیسے اونچا کیا؟ میرے دل میں آیا مسجد کے سپیکر میں اعلان ہوا ہوگا، مینار پاکستان پہ لکھ دیا گیا ہوگا، برج خلیفہ پہ مشہوری چلی ہوگی، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ لکھ دیا گیا ہوگا۔ اپنی عقل کے موافق مجھے یہیں تک میری سوچ تھی، میں نے سوچ لیا کہ اونچائی پہ لکھا گیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تیری اونچائی فرش ہے، میری اونچائی عرش ہے۔ تیری اونچائی فرش ہے، میری اونچائی عرش ہے۔ میں نے کہا ربا نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کوئی عام محبوب پیغمبر نہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں، عام کوئی علی
علی، اب علی نہیں ہے، کوئی علی نہیں ہے، کوئی صدیق نہیں ہے، کوئی فاروق نہیں ہے، کوئی عثمان نہیں ہے، یہ تو آمنہ کا در یتیم ہے۔ بدر تجھا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید عزیزہ، روح گلشہ، شمع فیروزہ، صاحب کنوکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کنین، صاحب کنوکہ، سید الاولی، سید الاخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، فطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، جلال کائنات، محبت کائنات، رحمت کائنات، مسکراہٹ کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ ہے جن کا ذکر فرش کے بندے نے اونچا نہیں کیا بلکہ اللہ نے اونچا کیا ہے، زمین پر بھی اونچا ہے، عرش پر بھی اونچا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ وارفانا، ایسے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے سارے شامل ہو جائیں، اچھا لگ رہا ہے؟ تو ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وارفانا، وارفانا، میں نے کہا ربا کہاں؟ اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب سے کہہ چکا ہوں جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہیں پہ تیرا ذکر ہوگا۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، کہیں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ کسی نبی کا ذکر نہیں، کسی جگہ پر اللہ کے ذکر کے ساتھ کسی پیغمبر رسول وقت کے کتب ابدال ولی کا ذکر نہیں، یہ صرف میرے آقا کی عظمت ہے۔ میں نے کہا ربا ذکر کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آسمان پہ میرا ذکر، آسمان پہ تیرا ذکر، زمین پر میرا ذکر، زمین پر تیرا ذکر، عرش پہ میرا ذکر، عرش پہ تیرا ذکر، فرش پہ میرا ذکر، فرش پہ تیرا ذکر، ہر زمانے کی خوشبو میں میرا ذکر، زمانے کی خوشبو میں تیرا ذکر، مدینہ میں میرا ذکر، مدینہ میں تیرا ذکر، مکہ میں میرا ذکر، مکہ میں تیرا ذکر، مسجد حرام میں میرا ذکر، مسجد حرام میں تیرا ذکر، مسجد نبوی میں میرا ذکر، مسجد نبوی میں تیرا ذکر، بازاروں میں میرا ذکر، بازاروں میں تیرا ذکر، میدانوں میں میرا ذکر، میدانوں میں تیرا ذکر، مزاروں میں میرا ذکر، مزاروں میں میرا ذکر، میرا ذکر، مزاروں میں میرا ذکر، مزاروں میں تیرا ذکر، جہاد میں میرا ذکر، جہاد میں تیرا ذکر، افکار میں میرا ذکر، افکار میں تیرا ذکر، للکار میں میرا ذکر، للکار میں تیرا ذکر، یلغار میں تیرا ذکر، یلغار میں میرا ذکر۔ آگے بڑھ کے اللہ رب العزت نے جواب دیا بدر کی فضاؤں میں میرا ذکر، بدر کی فضاؤں میں تیرا ذکر، احد و خندق و خیبر و تبوک و یرموک، معتزات الرکاز العشیرہ میں میرا ذکر، وہیں پہ تیرا ذکر، حمرہ الاسد میں میرا ذکر، حمرہ الاسد میں تیرا ذکر، حنین میں میرا ذکر، حنین میں تیرا ذکر، مکہ کی خوشبو میں میرا ذکر، مکہ کی خوشبو میں تیرا ذکر۔ آئیے ذرا آگے بڑھتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا تورات میں میرا ذکر، تورات میں تیرا ذکر، زبور میں میرا ذکر، زبور میں تیرا ذکر، انجیل میں میرا ذکر، انجیل میں تیرا ذکر، ایمان والے کے کلمے میں میرا ذکر، ایمان والے کے کلمے میں تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر، نماز میں تیرا ذکر، رکوع میں میرا ذکر، رکوع میں تیرا ذکر، سجدے میں میرا ذکر، سجدے میں تیرا ذکر، قعدے میں میرا ذکر، قعدے میں تیرا ذکر، جلسے میں میرا ذکر، جلسے میں تیرا ذکر، محفل میں میرا ذکر، محفل میں تیرا ذکر، میلاد میں میرا ذکر، میلاد میں تیرا ذکر، اور نبی کی تعریف میں میرا ذکر، نبی کی تعریف میں تیرا ذکر۔ میں نے کہا ربا اتنا ذکر کیوں ہے، اتنا اعلیٰ کیوں ہے، اتنا بلند و بالا کیوں ہے؟ اللہ نے فرما دیا کیونکہ میرے علاوہ خدا کوئی نہیں، میرے محمد کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں۔ وارفانا، میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟
کہیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا ربا کیا یہ ذکر نبی کا صرف عام ہے، بلند ہے، بالا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا نہیں، جہاں قدم رکھے ذکر وہاں بھی آلہ ہے، جہاں قدم رکھے ذرے تھے آلہ ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگائی دیوار آلہ ہو گئی، مدینہ میں گیا تو مدینہ آلہ، مکہ میں گیا تو مکہ آلہ، جہاد پہ گیا تو جہاد آلہ، للکار گائی تو للکار آلہ، نبی پہاڑوں پہ چڑھے تو پہاڑ آلہ، نبی احد میں گئے تو احد آلہ، نبی زمانے میں گئے تو زمانہ آلہ، نبی نے لوگوں کے دلوں کو جیل کر دیا تو وہ لوگ آلہ، نبی نے لوگوں کو خدائی صفات سکھا ڈالی تو وہ آلہ۔ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں نبی نے جہاد کے لیے تلوار اٹھائی تو تلوار آلہ، کپڑا پہنا کپڑا آلہ، چادر لی تو چادر آلہ، کمبل لیا تو کمبل آلہ، چہرہ دیکھا تو چہرہ آلہ، اور زلفیں دیکھی تو زلفیں آلہ۔ نبی رسول بنے تو رسالت آلہ، پیغمبر بنے تو پیغمبری آلہ، نبی بنے تو نبوت آلہ، ختم نبوت آلہ۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے نبی نے جس چیز کو چھوا وہ آلہ ہوتی گئی۔ ابو بکر نے کندھے پہ اٹھایا، سفر مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، حضرت مولانا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو بکر نے کندھے پہ اٹھایا، آگے آپ نے بولنا ہے، ابو بکر کو ابو بکر نے کندھے پہ اٹھایا، ایسے نہیں بلند آواز سے، ابو بکر نے کندھے پہ اٹھایا، عمر کو محمد لے آیا، عثمان نے گلے کے لبے اونٹ محمد کے قدموں پہ قربان کر دیے تو عثمان علی محمد کے قدموں میں آ کر کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے، پہنتے بھی رہے، آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے، چلتے بھی رہے، تو پھر ایسے آلہ ہوئے۔ شاعر نے کہہ دیا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لیا مجھے آغوش نور میں جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ ورفعنا ورفعنا، بلند آواز سے ورفعنا، اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر اور شان کو اونچا کر دیا۔ اب لوگ سوچیں گے کہ نبی کے بعد آنے والوں کا تذکرہ کیا ہے، ظاہری بات ہے صحابہ سے تو نبی اعلیٰ ہے، صحابہ سے تو بلند و بالا ہے، ذرا باقی نبیوں سے موازنہ کر کے دکھاؤ۔ میں نے کہا آؤ ضیاء الرحمن کی زبان میں کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے کہا ربا یہ کیا ہے؟ علماء نے بتایا کہ حضرت موسیٰ اللہ سے کہتے ہیں ربا تیری مہربانی ہے میرے سینے نو کھول دے، تیری مہربانی ہے میرے سینے نو کھول دے۔ جب بات محمد کی آئی مانگنا نہیں پڑا، کہنا نہیں پڑا، قرآن نے کہہ دیا الم نشرح لک صدرک، اے محبوبہ ہم نے تیرے سینے کو تیرے کہے بغیر کھول چھوڑا ہے۔ ورفعنا، حضرت عیسیٰ نے اللہ سے ایک دعا کی، علماء کی خصوصی توجہ، وہ دعا کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے رب ارنی، رب ارنی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ مجھے علماء نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ منت کر رہے ہیں۔ وہ منت کیا ہے کہ رب ارنی، ربا مجھے تجھے دیکھنا ہے، مجھے تجھے دیکھنا ہے، تیرا دیدار کرنا ہے، تیرا نظارہ کرنا ہے۔ آگے میں کہتا ہوں اللہ کا نبی، ہر نبی اعلیٰ ہے، ہر نبی اعلیٰ بھی ہے، بالا بھی ہے، عظمتوں والا بھی ہے، رفعتیں عنایتیں اور بلندیوں والا بھی ہے، نعمتوں اور رحمتوں والا بھی ہے، لیکن کسی کی فوراً سنتا ہے، کسی کی بعد میں سنتا ہے، کسی کو قبول کرتا ہے، کسی کی تاخیر کرتا ہے۔ یہ رب جو ہے نا اپنی مرضی سے ہر کسی کو دیتا بھی ہے، ہر کسی سے لیتا بھی ہے، ہر کسی کو عطا بھی کرتا ہے، ہر کسی سے چھین بھی لیتا ہے۔ عیسیٰ نے دعا کی اے ربا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے قرآن نے جواب دے دیا قال لن ترانی، اے عیسیٰ تیرے میں تو سچت ہی نہیں کہ تو خدا کے چہرے کا دیدار کر سکے۔ قال
सकता, तुझ में ताकत नहीं, तुझ में जुर्रत नहीं। आओ मेरे मोहम्मद के कदमों में। जब बात मेरे आका की आई, जिब्राइल आए, आके कहने लगे अल्लाह ने नबी आज उठते जाना है। क्यों जाना है? क्यों जाना है? अल्लाह ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? जिब्राइल कहने लगे मुझे नहीं पता। अल्लाह ने कहा जाओ फर्श से मेरे मोहम्मद को अर्श पे ले आओ, क्योंकि मैं खुदा ने मोहम्मद के चेहरे का दीदार करना। जिक्र को ऊंचा कर दिया और वहां तक किया जहां तक कोई जा ही नहीं सका, जिसकी किसी की सोच भी ना थी, कोई पहुंच ना सका, कोई पहुंचाया ना गया, वो वहां तक कोई जा ना सका, जहां तक किसी को ले जाया ना गया। वो जगह वो है जहां आमना का दुर्रे यतीम गया है। क्यों गया है? वारा फाना। ए महबूबा, हमने तेरे जिक्र और शान को ऊंचा कर दिया। हजरत मूसा के हाथ में डंडा है, पहाड़ पे मारते ही पानी का चश्मा जारी हो गया, पानी का चश्मा जारी हो गया। मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है, और ऐसा चश्मा जारी जो पहाड़ से निकला, और मेरा ईमान कहता है निकलता ही पहाड़ से है। लेकिन जात बात मेरे आका की आ गई, हुदैबिया का मकाम हो, सहाबा परेशान हो, नबी के कानों में एक सहाबी आके इल्तजा करे, महबूबा प्यास भी बड़ी लगी ते प्यास बात तो बाद वुजू ले भी पानी नहीं। मेरा महबूब कहे प्याला ले आओ, प्याला लाया जाए। मेरा महबूब बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की 4 उंगलियां डाले, पानी के चश्मे जारी हो जाए। वाराफाना, वाराफाना। किसी ने पूछा कितने बंदे थे? हजरत अबू हुरैरा ने कहा 1400 थे, जिन्होंने पानी से प्यास भी बुझाई, वुजू भी बनाया। कहने वाले ने कहा कितने और आते और पानी रहता? अबू हुरैरा ने कहा चाहे पूरी कायनात भी आ जाए, पानी का एक कतरा भी कम ना होता। वाराफाना। हजरत ईसा ने, उनको अल्लाह ने मौजज़ा दिया, वो मुर्दों को जिंदा करते थे। इनको ईसाई मुझे आके कहने लगा जी साडा नबी हो जे आए जेड़ा मुर्दे को जिंदा करता है, तुहाडे नबी ने की कीता है? मैंने कहा पहले बता किन मुर्दों को जिंदा किया? कहने लगा उनको जो कभी जिंदा थे, उनको जिंदा किया जो कभी जिंदा थे, फौत हो गए, उनको दोबारा जिंदा कर दिया। मैंने कहा बड़ी आलीशान बात है, आओ मेरे आका के कदमों में। कहने लगा क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा जरा देखो तो सही, हाथ भी दुश्मन का, पत्थर भी दुश्मन के। अबू जहल कहते हैं मोहम्मद अगर तू दस दे ना कि मेरी मुट्ठी अचकी है तो मैं तेनू मान जावा। मेरे महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया बस इतनी सी बात। कहने लगा बता तो सही ना। आका ने मुस्कुरा के फरमाया अबू जहल मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में बंद चीज बताए मैं कौन हूं? वाराफाना, वाराफाना। सुलेमान अलैहिस्सलाम फिजा और हवा में उड़ते हैं, अल्लाह ने मौजज़ा दिया। जमीन से ऊपर आसमान से नीचे उनका तख्त घूमता है। एक लम्हे में इस जहां से इस इलाके से उस इलाके तक, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब चले जाते हैं। किसी कहने वाले ने कहा नबी ऐसा होता है जो फिजाओं में उड़ता है। मैंने कहा आओ मेरे मोहम्मद के दर पे, हर नबी की खुशबू मेरे मोहम्मद से आएगी, और तुम्हें अंदाजा होगा कि कामिल खुशबू ही मोहम्मद की है। किसकी खुशबू है? सल्लल्लाहु दुरूद पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। सल्लल्लाहु। कहने वाले ने कहा सुलेमान हवा में उड़ते हैं। मैंने कहा आओ मेरे मोहम्मद के दर पे। जिब्राइल आके कहने लगे महबूबा आज उधर दावत है, आज उधर दावत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सरफराजी साहब, अल्लाह के नबी ने फरमाया कहाँ जाना है, एड्रेस क्या है, पता क्या है, लोकेशन क्या है? जैसे आज आपने भेजी लोकेशन क्या है? हजरत जिब्राइल ने कहा मुझे नहीं पता। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुझे कैसे नहीं पता, तू तो रहता वही है, तेरा घर वही है, तेरा मस्कन वही है, तेरा रेजिडेंशियल एरिया वही है। जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी आज आपने वहां जाना है जहां आज तक मैं भी नहीं गया। वाराफाना, वाराफाना। उलमा के लिए तोहफा। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह से एक दुआ की, सूरत बकरा है, पहले सिपारे का सेकंड लास्ट पेज है, दरमियानी सत्रों में एक आयत है रब्बना वबअस फीहिम रसूला। हजरत इब्राहीम ने कहा क्या? ऐ रब्बा
مینوں پتہ ہے تیرے خزانے چ محمد ہے، مینوں پتہ ہے تو جہان بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، فلک تے شجر تے حجر بنایا، سب کچھ بنا چھڑیا، لیکن یہ خزانہ نہیں۔ مینوں پتہ ہے تیرے دائرہ کار چ جتنیاں بھی چیزاں نے انہاں چ خزانہ ہے کہ انہوں محمد آپ دے۔ تے اے ربا میری فطرت ترلا ہے، سماجت ہے کہ تو اس محمد نو اگر میری نسل تو پیدا کر دے نا۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ محمد کہ اے ربا اگر تو میری نسل چ محمد کو پیدا کر دے نا تو میرے تے بڑا احسان ہے۔ روایات میں آتا ہے ابراہیم نے محمد کو مانگا، اس آنے اور مانگنے کے درمیان 18,000 نبی آئے۔ کتنے نبی آئے؟ کتنے نبی آئے؟ 18,000 نبی آئے اور کئی صدیاں لگ گئی۔ ابراہیم نے محمد کو مانگا، صدیاں لگ گئی۔ میرے محمد نے عمر کو مانگا، میرے محمد نے عمر کو مانگا، اگلے ہی دن آ گیا وارفانا وارفانا۔ اگر سبحان اللہ کہیں تو اس سے اگلی بات کرو۔ حضرت ابراہیم، میں نے مولانا قاسم نانوتوی سے پوچھا کہ حجت الاسلام ذرا بتائیں تو صحیح ابراہیم کو مانگنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ وہ تو خود خلیل ہیں، وہ تو خود اعلیٰ ہیں، بلند و بالا ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم نے محمد کو اس لیے مانگا کہ محمد کی وجہ سے ابراہیم کی شان و شوکت بڑھ جائے، رتبہ مقام بڑھ جائے۔ میں نے کہا پھر فیصلہ ہو گیا۔ ابراہیم نے محمد کو مانگا شان بڑھ جائے، محمد نے عمر کو مانگا کہ اسلام بڑھ جائے۔ وارفانا وارفانا۔ میں نے کہا جو صدیوں بعد آئے ابراہیم کی دعا ہو، جو فوراً چلا آئے وہ محمد کی دعا ہو۔ وارفانا۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ وارفانا وارفانا۔ حضرت قاسم نانوتوی کے پاس ایک عیسائی آیا، آپ کے کیا کہتے ہیں؟ اے قاسم نانوتوی، مجھے پتا ہے تو دین اسلام کا بڑا عالم ہے، ایک بات کا جواب دے۔ ایک بندہ جاگ رہا ہے، ایک بندہ سویا ہوا ہے، تیسرا بندہ مسافر آ گیا، اس نے راستہ پوچھنا ہے۔ اب جاگتے ہوئے سے پوچھے یا سوئے ہوئے سے؟ آپ بتائیں کس؟ اگر یہ کہتے تو پھنس جاتا، کیونکہ وہ شاطر تھا، پادری تھا، عیسائی تھا۔ اس نے کہنا تھا کہ مسلمان کو کہتے ہیں چوتھے آسمان پہ عیسیٰ زندہ ہیں، اور محمد 1400 سال پہلے آئے تھے، سو گئے۔ اگر وہ کہتا کہ جس نے راستہ پوچھنا ہے وہ عیسیٰ سے پوچھ لے، اگر قاسم نانوتوی کہتے کہ جاگتے ہوئے سے پوچھ لے، تو وہ کہتا جاگنے والا تو عیسیٰ ہے، اگر راستہ ہی عیسیٰ نے دکھانا ہے تو تمہارے محمد کا کیا فائدہ؟ اگر وہ یہ کہتے کہ سوئے ہوئے سے پوچھ لے، وہ بندہ لڑ پہندا کہ سویا ہوا بندہ کیویں دسے کہ راہ کیڑا ہے؟ میں قربان اپنے اکابر کے قدموں پر، جنہوں نے کبھی رسوا ہمیں ہونے نہیں دی۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا جڑا بندہ راہ پوچھن آیا ہے نا، انہوں چاہیے چپ کر کے جاوے تے جڑا بندہ جاگنا بیٹھے وہ کول بہ جاوے۔ وہ عیسائی کہے گا جی کیوں؟ مسافر کو جلدی کر جانا ہے، اسے فوراً پہنچنا ہے، ایمرجنسی ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ فرمانے لگے کہ اسے چاہیے چپ کر کے جا کے اس زندہ کے پاس جا کے بیٹھ جائے، جاگتے ہوئے کے پاس جا کے بیٹھ جائے، کیونکہ راستہ اسے بھی نہیں پتا، وہ بھی انتظار کر رہا ہے، یہ اٹھے گا اسے بھی راستہ بتائے گا، اسے بھی راستہ بتائے گا۔ وارفانا وارفانا۔ ہم نے تیرے ذکر اور شان کو اونچا کر دیا، تیرے مقام کو اونچا کر دیا۔ تو جس جگہ سارے نبی جہاں سوئے وہ قبریں ہیں، میرے محمد جہاں سوئے وہ جنت ہے۔ سارے نبی جہاں آرام فرما ہے انہیں مقبرہ کہا جاتا ہے، جہاں میرے محمد سوئے ہوئے ہیں اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ نبی اکیلے سوئے ہیں، میرے محمد ابو بکر و عمر کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ ذکر کو اونچا کر دیا اور ایسا اونچا کیا۔ ایک تحفہ آپ کو دے کر بات ختم کرنے لگا ہوں۔
ہمارے ہاں سیلاب آیا، آج افغانستان میں زلزلہ آیا جہاں پہ قریباً 2000 افراد شہید ہوئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرا سوال ہے کہ افغانستان کے زلزلہ زدہ علاقوں میں نماز معاف ہو گئی؟ وہ بولیں تو صحیح، اور بلند آواز سے۔ روزہ معاف ہو گیا، زکوٰۃ معاف ہو گئی، جہاد معاف ہو گیا، دین کی تعلیمات معاف ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، کبھی بدل سکتا؟ کبھی بدل سکتا؟ میرا دعویٰ سنیے، یہ تب بدلتا ہے جب سامنے محمد ہو۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا چاند تو دیکھا، پوری دنیا دیکھ نہیں رہے، انہیں کچھ نہیں ہونا، میرے محمد نے دیکھا تو ٹکڑے ہو گیا۔ وارفانا، سورج اپنی جگہ سے اپنی جگہ تک جاتا ہے، ساری کائنات دیکھ نہیں رہے، اکھاں خراب کرا لے گی، میرا محمد دیکھے تو جگہ تبدیل کروا دے۔ وارفانا، سارے لوگوں دیا بکریاں نے بیمار ہون تے علاج کرانا پیندا ہے، معبد کی بکریاں ہیں، محمد ہاتھ پھیرے تو دودھ نکلا۔ جابر کی کھجوریں ہیں، مجبوری ہے ایک رات میں پکے، دنیا پٹھی بھی لٹک جائے نہیں پکا سکتی، میرے محمد ویکھن تے پک جائے۔ وارفانا، چند مثالیں ہیں کہ اللہ کے قانون کے آگے جب آقا کی ذات آتی ہے تو قانون بدل جاتا ہے، قانون بدل جاتا ہے۔ ایک اور دعویٰ، اس سے بڑا دعویٰ، کہ جب نبی کی بات کے سامنے، اللہ کی بات کے سامنے محمد آئے تو قانون بدل جاتا ہے، جب صحابی آ جاتا ہے تب بھی قانون بدل جاتا ہے۔ اور میں وہ بتانے لگا ہوں، میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام ہے بسرا بن عباس۔ کیا نام ہے؟ یہ الفاظ ضائع نہیں کرنے، یہ دنیا کو بتانا ہے کہ حق نواز اسی بسرا کا دیوانہ تھا، ضیاء الرحمان فاروقی اسی کا پروانہ تھا، فیصل القاسمی اسی کا شیدائی تھا، اعظم طارق اسی کا فدائی تھا، علی شیر حیدری انہی کا علمی جانشین تھا۔ میں قربان صحابہ اور صحابہ کے ماننے والوں کے قدموں پر۔ نام ہے بسرا بن عباس۔ کیا نام ہے؟ حضرت بسرا بن عباس غریب صحابی ہیں، بہت کم علماء کے علاوہ شاید کسی نے ان کا نام سنا ہوا۔ بسرا بن عباس مزدوری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مزدوری، ٹھیلے پہ گئے، اور مزدوری بھی عرب کی، عرب کی گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، روزے کی حالت ہے۔ حلال مزدوری کیا ہے؟ لوہا کوٹتے ہیں، لوہا بھی گرم، اوپر چوٹ بھی گرم لگانی ہے تاکہ وہ ٹیڑھا میڑھا جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں فٹ آ جائے۔ حضرت بسرا بن عباس نے سارا دن مزدوری کی، مزدوری کر کے مسجد نبوی میں آئے، پتہ چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا، اور معذرت کے ساتھ ادھر چاند نظر آتا تھا تو خوشی سے نہال ہو جاتے تھے، یہاں پہ چاند نظر آتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ میں واقع لگا، مولوی جی کہ عید ہر سال آ جاندی ہے، روزے ہر سال چند ویکھ لینے آسان، اسی رمضان تو نعوذ باللہ بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا عید سال میں 3 مرتبہ آئے اور رمضان 3 سال کے بعد آئے۔ میں نے کہا صحابہ اور ہم میں فرق ہی ہے، وہ دین کی لگن میں جاتے ہیں، ہم اپنے جشن میں جاتے ہیں۔ وہ لگن میں جاتے ہیں تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم دنیا کے پیچھے جاتے ہیں تو الدنیا سجن المومن کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ حضرت بسرا بن عباس نے چاند دیکھا، خوش ہو گئے۔ اصول سمجھیے کہ جب روزہ فرض ہوا اس وقت روزہ رکھا جاتا تھا عشاء کی نماز کے فوراً بعد، صحابہ نماز پڑھتے، تراویح پڑھتے، وتر پڑھتے، سحری کھانا، ساری رات کا روزہ، اگلے سارے دن کا روزہ، شام کو مغرب کے وقت غروب آفتاب میں وہ افطار کرتے۔ میرا دسترخوان ہے، اس پہ 20 قسم کے کھانے ہیں، میرے صحابہ کا دسترخوان ہے، 2 کھجوریں اور 1 لسی کا گلاس، پھر بھی شکر گزار۔ یہاں پہ 20 کھانے ہیں، نہ کتھلے نہیں کوئی آندہ۔ میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر، مجھے بسرا کی یاد کے ساتھ بدر والے بھی یاد آئے۔ روزے کی حالت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، نبی نے فرمایا جانا ہے۔ صحابہ نے کہا صرف جانا نہیں ہے، نبی پاک ہر حد سے گزر جانا ہے۔ پھر گزرے یا نہیں گزرے؟ واپس روک رہا۔ بسرا بن عباس عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے گھر گئے،
بیوی سے کہا سحری لے آؤ. شاید انہیں لانے میں تاخیر ہوئی ہوگی. وہ اپنے بستر پر لیٹے. سارے دن لوہا کوٹنے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے ذمہ دار لوگ، کاشتکار لوگ، کسان لوگ اس بات کو ضرور سمجھتے ہیں کہ سارا دن کی تھکاوٹ رات کو بستر پر جا کے نیند کی گولی کھانا نہیں پڑتی. گرتا ہے بندہ اور آنکھ لگ جاتی ہے. حضرت بصرہ بن عباس بستر پر لیٹے، ابھی سحری کرنا تھی، آنکھ لگ گئی، سو گئے. آنکھ جب کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی. بیوی بھی رو رہی ہے، خود بھی رو رہے ہیں. بیوی نے پوچھا سرتاج آج روزے کا کیا بنے؟ مسکرا کے فرمانے لگے میں نے تو نیت بھی کر لی، بغیر سحری کے نیت بھی کر لی. لوہا بھی کوٹنا ہے، تپش میں بھی جانا ہے، گرمی تک بھی پہنچنا ہے. بیوی نے کہا بیمار ہو جائیں گے. کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا. چلے گئے. لوہا کوٹ رہے ہیں، سورج کی تپش دوپہر کے وقت سر پہ پڑی، بے ہوش ہو کے گر پڑے. صحابہ نے اٹھایا، گھر لے گئے. ایک صحابی نے آخیا جی تسی روزہ کھول لو، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوندے، تہاڈا مسئلہ سیریس ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہنے والے نے کہا جی جان نکل جانی. فرمانے لگے اگر جان نکل گئی تو شہید بنوں گا، روزہ پورا ہو گیا تو غازی بن جاؤں گا، اور مجھے یہ دونوں صورتیں قبول ہیں. اب ہوا کیا؟ روزہ تو اللہ نے پورا کروا دیا، سحری کے بغیر رکھا ہوا روزہ افطار کر لیا. عشاء کی نماز پھر مسجد نبوی پڑھی. کل گھر گئے تھے تو سوئے. آج مسجد نبوی میں وتر کے سجدے میں ہیں اور آنکھ لگ گئی. آج دوسرا دن ہے. نکاہت اور کمزوری جسم پر اثر کر رہی ہے. اس وقت آنکھ کھلی جس وقت آج ہم سحری کر رہے ہیں. حضرت بصرہ بن عباس اٹھے، اٹھ کر گھر چلے گئے. بیوی سے کہا جلدی کرو سحری لے آؤ. بیوی بھی محمد کی صحابیہ ہے. کہنے لگی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کے قانون میں غداری ہے، چھیڑ خانی ہے. اللہ کے قانون کو چھیڑ خانی کرنے کی میں اجازت نہیں دے سکتی. روزہ رکھنا ہے تو رکھو، نہیں تو چھوڑ دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اب سحری کھلاؤں، کیونکہ میں تو محمد کی صحابیہ ہوں. اسے ڈانٹا اور ڈانٹ کر کھانا لیا اور کھا لیا. کھانا کھا کے مسجد نبوی میں آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں. اتنا روئے کہ آنکھیں سرخ ہو گئی. نبی پاک کے گھر سے تشریف لے آئے، نماز پڑھی. اللہ کے نبی کے پاس قدموں میں بیٹھ کر روتا ہوا کہتا ہے اللہ کے نبی آج یہ غضب ہو گیا، آج یہ مجھ سے زیادتی ہو گئی. پچھلے 48 گھنٹوں کی روٹین بتا دی. کل میں بے ہوش ہوا تھا، پچھلے دن کھانا نہ کھا سکا، بے ہوش ہو گیا. آج بھی سحری کا موقع نہ ملا، ابھی کھانا کھا کے روزے کی نیت کر کے آیا. اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. اللہ کے نبی ڈانٹنا چاہتے ہیں، تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں. روایات میں آتا ہے آقا کی آنکھیں سرخ ہیں، غصے کی حالت میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. ابھی کہا نہیں، جبرائیل آ گئے. جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آ کے کہا اے محبوبہ اللہ کا حکم ہے، آج دوسرا کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں. جبرائیل تجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے؟ تجھے اندازہ نہیں اس سے کیا ہو گیا؟ جبرائیل کہتے ہیں مجھے پتا نہ ہو، میرے رب کو تو پتا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ بصرہ کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں. اے جبرائیل میں کیوں نہ کہوں؟ اس سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. بصرہ کی بات سن، جبرائیل نے بات سن کر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں محمد کو خوشخبری دے دو کہ آج کے بعد سحری کا وہی وقت ہوگا جو آج بصرہ کا تھا. آج کے بعد پوری کائنات اس وقت روزہ رکھے گی جس وقت آج بصرہ بن عباس نے رکھا ہے. اور روایات میں آتا ہے 4 موقع ایسے آئے اس کے بعد کہ نبی پاک نے بھی بصرہ بن عباس کی سنت کو زندہ کر دیا. ورفعنا ورفعنا. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، میرے آقا کو نہ ڈھونڈیے، میرے آقا کی عظمت کے لیے ترازو نہ لگائیے، میرے آقا کے لیے کسی جسٹس کو نہ بلائیے. میرے آقا کے صحابہ کو دیکھیے، ایک ایک ادا میں محمد نظر آئیں گے. صداقت میں محمد، عدالت میں محمد، سخاوت میں محمد، شجاعت میں محمد، جرأت میں محمد، قوت اور طاقت میں محمد، حسن میں محمد، جمال میں محمد، کمال میں محمد، محبت میں محمد، سیاست میں محمد، سیادت میں محمد. صحابی کو دیکھتے چلے جاؤ گے، محمد کی ذاتیں آتی نظر آئے گی. اگر محمد کو دیکھتے چلے جاؤ گے، صحابہ کی یادیں آتی جائیں گی. اور اصول یاد رکھیے. آج آپ وعدہ کر لیجئے ہم نے نبی کے رستے پہ چلنا ہے. آپ ورفعنا لک ذکرک کے مصداق ٹھہریں گے. اگر آپ میں صحابہ والی جھلک ہوگی، صحابہ والا نظام آپ کے وجود میں آ جائے گا،
رب کعبہ کی قسم آپ بھی وارفعنا لک ذکر کے حقدار بن جائیں گے، کیونکہ صرف محمد کا رتبہ نہیں بڑھا، محمد کی نسبت سے صحابہ بھی بڑھ گئے، اہل بیت بھی بڑھ گئے، اور اہل بیت کے ماننے والے 1400 سال تک جب تک نبی کی بات مانتے رہیں گے، صحابہ کے نقش پا پہ چلتے رہیں گے، ذکر بڑھتا جائے گا، شان بلند ہوتی چلی جائے گی۔ عرفانا عرفانا، میں نے کہا جس صحابی کو دیکھ کر قانون بدل جائے، اس قانون کو دیکھ کر حق نواز اپنا وجود کیوں نہ بدلے، حق نواز شدت کیوں نہ لائے، حق نواز عظمت بلند کیوں نہ کرے، ضیاء الرحمان فاروقی میدان میں کیوں نہ آئے، اعظم طارق علی شر حیدری عیسیٰ القاسمی جھنڈا کیوں نہ لہرائے، وہ لہراتے رہیں گے، کیونکہ صحابہ کو دیکھتے ہیں تو وارفعنا لک کا ذکر کی یاد آتی ہے، نبی کو دیکھتے ہیں تو وارفعنا لک کا ذکر کی یاد آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، شہدائے نموس صحابہ، شہدائے نموس صحابہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری قربانیوں کے نتیجے میں آج ایک بل پاس ہو، وہ بل ماننے والوں کے لیے ہے ہی نہیں، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ بل ہے ہی نہیں، جو کہیں بھی منکر ہیں، انکاری ہیں، بدبخت ہیں، لعنتی ہیں، ملعون ہیں، کالے ہیں، کافر ہیں، یہ بل ان کے لیے ہے، یہ بل ان کے لیے ہے، اور یہ ہماری 38 سال کی محنت کا نتیجہ ہے، 38 سال کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، میں اس دن کو کیسے بھول جاؤں کہ جب میاں والی کی جیل میں اعظم طارق کی 8 سال کی بیٹی گئی، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اعظم طارق کی گود میں جا کر بیٹھ کر کہتی ہے ابا جان ایک اور عید آپ کے بغیر کیسے گزاریں، ایک اور عید آپ کی یادوں کے بغیر کیسے گزاریں۔ اعظم طارق نے ہاتھ جوڑ کر کہا میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں عیدوں کی خوشیاں تجھے نہ دے سکا، میں عیدوں پر کپڑے لے کر نہ دے سکا، میں عیدوں پر تمہارے کھلونوں کا انتظام نہ کر سکا۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ معافی نہ مانگیں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ عزت و عظمت کے جو ترانے اور جو عظمت بلند کرنے کا معاملہ ہے آپ اپنے لیے نہیں کر رہے، اما عائشہ کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں اس دن کو کیسے بھولوں جب میں 6.5 سال کی عمر میں اپنے والد سے کوٹ لکھپت جیل میں ملنے کے لیے گیا، ہمیں یاد بھی نہیں تھا، ہمیں گھر سے 25 پیسے یومیہ ملا کرتے تھے روزانہ، جسے ہم پنجابی میں چوانی کہتے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی سلمان نے ان چوانیوں کو جوڑ کر جب وہ 10 روپے ہو گئے، بازار سے جا کر انہیں چینج کروا کے سکوں سے کاغذ والے 10 روپے لیے، وہ لے کر کوٹ لکھپت میں میرے والد سے ملنے گئے۔ سپریڈنٹ کے کمرے کے اندر ملاقات طے تھی، ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں، سپریڈنٹ صاحب بھی موجود ہیں، مولانا اعظم طارق بھی موجود ہیں، ضیاء الرحمان فاروقی بھی موجود ہیں، میرا چھوٹا بھائی سلمان جو اس وقت فقط 5 سال کا تھا، اس نے اپنی جیب سے وہ 10 روپے نکالے اور سپریڈنٹ کے ٹیبل پہ رکھ کے کہا انکل جی اگر یہ پیسے لے کر تم میرے باپ کو چھوڑتے ہو تو تمہیں خدا کا واسطہ چھوڑ دو، اگر تم یہ 10 روپے لے کر میرے چچا کو چھوڑتے ہو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا اعظم طارق تو 4 سال کے انتظار کے بعد اپنے بچوں کے پاس آ گئے، لیکن میرے والد اس بات کے 3 مہینے بعد روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں لاہور سیشن کورٹ کے اندر بم دھماکے میں ذبح کر دیے گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ 18 جنوری 1997 سے لے کر آج تک کی تم ڈیوریشن نکال لو، 27واں سال گزر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا باپ کا لاشا دیکھ کر ہماری ماں ہماری والدہ ہمیں لے کر اس ملک سے بھاگ جاتی، کھانا بدوشی اختیار کر لیتی، روح پوشی کر لیتی، لیکن ذرا تصور تو کرو نا 27 سال گزر گئے، جو بچے تھے، جو ابھی بیج تھا وہ توانا درخت بن چکے ہیں، جو ضیاء الرحمان کی صدا تھی آج نعمان ضیاء کی صدا ہے، جو ضیاء الرحمان کی بات تھی آج اس کے بیٹوں کی بات ہے، جو اعظم طارق کی بات تھی آج معاویہ اعظم کی بات ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جیسے صحابہ اعلیٰ تھے، صحابہ کے نوکر بھی اعلیٰ ہیں، صحابہ کے غلام بھی اعلیٰ ہیں، صحابہ کے چوکی دار بھی اعلیٰ ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم چھوڑ جانے والے نہیں ہیں،
چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم تو میدان عمل میں نکل کر سینہ چوڑا کرنے والے ہیں. سینہ چوڑا میرے بھائی اظہار الحق جنگی نے کیا تھا, اسے بھی شہید کر دیا گیا. ہم بھی شہادت کو تلاشتے آج توانا درخت بن چکے ہیں. ہماری بنیادیں خون سے سینچ کر ہمیں مضبوط بنایا گیا ہے, اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے جب تک جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نکل نہیں جاتا, طیبہ طاہرہ ہم عائشہ کے ترانے گائے جائیں گے, صحابہ کرام کے علم لہرائے جائیں گے. صحابہ کا جو غلام ہے, صحابہ کا جو غلام ہے, صحابہ کا جو غلام ہے, تیری آواز میری آواز, تیری آواز میری آواز, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, سارے بلند آواز سے شہدائے ناموس صحابہ, شہدائے ناموس صحابہ, شہدائے ناموس صحابہ, شہدائے ناموس صحابہ, شہدائے ناموس صحابہ. جزاک اللہ. ورفعنا ورفعنا بلند آواز سے ورفعنا. علی شیر حیدری چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کے سامنے بیٹھے 16 گھنٹے تک ڈیبیٹ ہوئی, بحث ہوئی, دلائل سنے گئے. 16 گھنٹوں کے بعد سجاد علی شاہ نے کہا, اے علامہ علی شیر حیدری صاحب, ان 16 گھنٹوں کے بعد میں آپ کے حق میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں مجبور ہوں, لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں ان 16 گھنٹوں نے مجھے سچا پکا صحابہ کا غلام بنا دیا. یہ قربانیاں نہیں ہیں, سر کٹے لاشیں جہاں سے کربل میں گرے تھے. آپ کے ہمسائے گجرانوالہ سے قاسم چودھری کا لاشا میں اٹھا, حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. کیا ضیاء الرحمان فاروقی کو بم دھماکے میں نہیں اڑایا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن جہش کو ذبح کر دیا گیا. میرے بھائی احمد علی بکھر کے رہنے والے, ان کے لاشے میں سے ان کی ناک الگ کر دی گئی, ان کے کان الگ کر دیے گئے, ان کی آنکھیں نوچ کر نکال دی گئی, ان کی زبان کاٹ دی گئی, ان کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو الگ کر دیا گیا. اس کے گھر والے دیکھ کر, اس کے گھر والے مولانا عبدالحمید خالد کا وہ داماد تھا, وہ کہتے ہیں جب گھر میں لاشا لایا گیا تو گھر والوں نے کہا, جانے والے تو چلا گیا ہے, سرخ روح ہوا ہے, ہم بھی خواہش کریں گے جب ہماری جان نکلے ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی اما عائشہ کے لیے قربان ہو جائیں. کیا یہ کم قربانی ہے؟ کیا یہ کم اپنے آپ کو قربان کرنا ہے؟ 12,000 لاشیں, بیٹے بھی یتیم ہوئے, بیویاں بھی بیوہ ہوئی, والدین بھی سہارا ہوئے. تو پھر آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہماری یہ تاریخ 38 سال کی ہے. ہماری یہ تاریخ یا ہمارا موقف 38 سال کا نہیں, یہ 1400 سال پہلے کا اس وقت کا ہے جب اللہ رب العزت نے صحابہ کا دفاع کیا تھا, جب نبی پاک نے صحابہ کا دفاع کیا تھا. اور ہمارا یہ اعلان ہے, ہمارے جسم سے گردے نکال لیجئے, جگر نکال لیجئے, ہمیں بھوکا رکھ لیجئے, ہمیں پیاسا رکھ لیجئے, ہمیں گھر سے نکال دیجئے, لیکن صحابہ کی شان میں گستاخی ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم برداشت جب تک جسم میں سانسیں باقی ہیں یہ صحابہ کے غلام ہیں. صحابہ کی مقرول ہیں یا نہیں؟ ساتھ چلیں گے, پیچھے تو نہیں ہٹیں گے, چھوڑ تو نہیں جائیں گے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا, مولوی جی تواڈے نال ٹر کے لبے کر کی. میں نے کہا گالیاں بھی آئیں گی, گولیاں بھی آئیں گی, بم دھماکے بھی آئیں گے, لیکن میرا دعویٰ ہے قبر میں بعد میں اترو گے, جنت کی خوشبو پہلے آئے. اسی لیے حق نواز نے کہا تھا ہمارے ساتھ وہ چلے جو سر اٹھا کے چلے. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کا راستہ ہے, لیکن منزل میں تمہیں امی عائشہ کا چہرہ نظر آئے گا. منزل میں تمہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی لینے آئیں گے. منزل میں تمہیں امیر معاویہ اور حضرت حسن اور حسین لینے آئیں گے. میں نے کہا, میرے والد کہا کرتے تھے کہ جان تو ویسے ہی جانی ہے, اس وقت تو ایسا کم تھا, لیکن آج تو بم دھماکے میں, اندھی گولی میں, پولیس مقابلے میں, جیلوں میں جا کے کسی کی لڑائی جھگڑے میں, پرائے گھر میں جا کر جان نکل جاتی ہے. کبھی بلنے کی لڑائی, کبھی پرمٹ کی لڑائی, کبھی سپیکر کی لڑائی.
میرے والد کہتے تھے مزہ تو تب ہے کسی کے کھاتے لگ کے جائیں، اور وہ کھاتا میری ماں عائشہ کا کھاتا ہے، وہ کھاتا صحابہ کرام کا کھاتا ہے، وہ کھاتا اہل بیت اطہار کا کھاتا ہے، وہ کھاتا نبی پاک کی ذات کا کھاتا ہے۔ آج پھر وعدہ کر لیجئے، جیئیں گے تو نبی کی ختم نبوت کے لیے جیئیں گے، جان جائے گی تو ناموس صحابہ کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔